کیا خود لذتی اسلام میں حرام ہے؟ اگر نہیں تو کیا یہ عمل حلال ہے؟ قرآن اور حدیث کے اس بارے میں کیا احکام ہے؟ مختلف ائمہ اس عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں خود لذتی کو لے کر ہمارے معاشرے میں جنسی، جسمانی اور ذہنی کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے، تو وہیں اس کے بارے میں شدید گناہ کے احساس کے جذبات بھی نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگلے چند منٹوں میں آپ کے ذہنوں میں اس حوالے سے موجود تمام پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ قرآن شریف اور احادیث مبارکہ میں براہ راست خود لذتی کے بارے میں حلال اور حرام کے احکام موجود نہیں ہیں۔ اگر کسی معاملے پر احکام موجود نہ ہوں تو ائمہ اس امر پر اپنے علم اور دیگر سے اجتہاد کی روشنی میں احکامات جاری کرتے ہیں۔ خود لذتی کے حوالے سے چاروں ائمہ میں اختلاف موجود ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ خود لذتی کے عمل کو حرام اور گناہ جانتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنے کے لیے ضرورت کے وقت خود لذتی کی جا سکتی ہے اور خدا معاف فرما دے گا۔ اس ریفرنس کو آپ کتاب در مختار اول میں پڑھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جائز ہے اور گناہ نہیں ہے۔ اسلام میں حلال و حرام کے احکام واضح طور پر موجود ہیں۔ امام زیبی نے اپنی مشہور کتاب گناہ کبیرہ کی کتاب میں 79 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور خود لذتی ان میں شامل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، اگرچہ گناہ صغیرہ ہونے کی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارا ادارہ نہ اس عمل کی کسی کو ترغیب دیتا ہے اور نہ اس عمل کے کرنے والوں کو غلط جانتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد اس اہم موضوع پر اسلامی حوالے سے ریسرچ آپ سب کے سامنے رکھنا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ کمنٹس میں بتائیے۔ مزید جن موضوعات پر آپ معلومات جاننا چاہتے ہیں ان کو کمنٹس میں مینشن کریں۔ خود لذتی سے متعلق عمومی غلط فہمیوں پر ایک ویڈیو پہلے بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ کی گئی ہے، دیکھیے، لائک کریں اور پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں۔